آج وہ بدھا پیلس آئی تھی۔ انسانوں کے بغیر عمارتیں بڑی کھوکھلی سی لگتی ہیں، اس لیے ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور اس شانے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑے مگن انداز سے خواہ مخواہ عمارت کو گھور رہی تھی کہ وہ پیچھے سے شانے پر جھک کر پھونک مار کر اس کی پیشانی پر آئی لٹ کو اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے پلٹی تو اس کے سر سے ٹکرا گئی۔ ہائے میری جان، تو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی جاتی ہو؟ سامنے ہی کمرہ، اشارہ کر دیتی کہ یہاں آ رہی ہو۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ سڑک پار موجود سامنے کے کمرے والا اس کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس پھونک کے اثر میں تھی جو اس کے شانے کے قریب جھک کر اس نے ماری تھی۔ سوئٹ ہارٹ سے بچی رہ گئی یہ پھونک اس کی جان لینے والی تھی۔ اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ اچھی خوبصورت لڑکی تھی، اس وقت اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے گال سرخ ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ لگتا تھا ساری دنیا اس کے شور سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے کھڑی ہے۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ یعنی پھونک کی پھوار میں بھیگ کر وہ بھی جاننا چاہتی تھی۔ سر کو شرارت سے جھٹکے دے کر گالوں کا زاویہ بگاڑ کر وہ عین اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ساتھ ساتھ وہ زیر لب بڑبڑائی، میرے پاس رہ کر، میرے ساتھ چل کر، میرے پاس کہتے ہوئے اس نے دل پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ وہ اس کی ذہین آنکھوں کو اپنی بدھو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے انکار نہیں کیا، ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا۔ اس کے ہاتھ کے سب اشارے اس کی محبت کے ستارے بن گئے۔ جس طرح وہ دیکھتا رہا اس طرح وہ بھی دیکھتی رہی، جو وہ کہتا رہا بس وہی سنتی رہی۔ وہ چپ ہوتی تو وہ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کہتا کچھ بولو نا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی اور زیادہ خاموش ہو جاتی۔ محبت زباں بندی کا کام کیسے اہتمام اور آسانی سے کر دیتی ہے۔ بس اتنی سی بات تھی اور محبت بڑے آرام سے طے پا گئی۔ پھر دن ڈھلے، دریا کے کنارے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر موبائل اٹھا کر دونوں کی ایک ساتھ سیلفی لی۔ فیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ایک پھول خرید کر دیتے ہوئے وہ اسے پورا خرید چکا تھا۔ ایک دل لیا، ایک دل دیا اور دونوں دلوں کو ایک کر دیا۔ ڈنر کے بعد چہل قدمی کے دوران اور کافی کے بعد ساتھ ساتھ بیٹھ کر انہوں نے صدیوں کے فاصلے لمحوں میں طے کیے تھے۔ وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکی کہ محبت کا سمندر ایک گھونٹ میں کیسے پیا جاتا ہے، لیکن اس نے اسے یہ بتا دیا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان ہے جس نے اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیا، اس کے اندر کے خوف کو ختم کر دیا۔ اور تمہارا خوف کیا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک مصروف سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سیاحوں کا بہت رش تھا وہاں۔ رات کا اندھیرا دو دلوں کی روشنی سے منور ہو رہا تھا۔ رات کی چہل پہل دو دلوں کے ساز و حال پر فدا تھی کہ میں ہمیشہ اکیلی رہوں گی یا اگر کوئی ملا تو وہ مجھے چھوڑ جائے گا۔ اس نے صاف گوئی سے بتا دیا تھا۔ کتنے لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں ارسلہ؟ لوگ نہیں عزیز، فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور میں اکیلی رہ گئی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اور مدر؟ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ میری کوئی ماں نہیں ہے، سب کی ہوتی ہے، ہوتی ہوگی، لیکن ان سب میں میں شامل نہیں ہوں۔ تم اپنی ماں سے ناراض ہو؟ ناراض کسی تعلق میں ہوا جاتا ہے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی طرف کی کوئی کہانی ہو جو تمہیں معلوم نہ ہو۔ اس کی شانے سے سر اٹھا کر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم میری ماں کی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ میں ان کی نہیں تمہاری سائڈ لے رہا ہوں۔ تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں بالکل خوش باش ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، اسی لیے تم پینی بن گئی۔ وہ بس ایسے ہی کالج میں تھرل کے لیے وہ آدھے سچ کو پورا جھوٹ کر رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں تھرل میں اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ مجھ جیسی لڑکی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم جانتی ہو کہ میرا تم جیسی لڑکی سے کیا مطلب ہے۔ ایسی لڑکی جو اپنی حدود اور اقدار کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تمہیں خود کو برباد کرنے کے لیے یہی کام ملا اور تم نے یہ کر لیا۔ جو بچے بچپن میں کسی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ عام بچوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جیسے وہ خود ڈسٹرب رہ چکے ہوتے ہیں۔ میں اپنی مرضی اور ضرورت سے پینی بنی ہوں۔ یہ سب جھوٹ ہے ارسلہ، تم کہیں نہ کہیں اس غصے کی وجہ سے پینی بنی جو تمہیں اپنی ماں پر تھا۔ تمہیں لگا کہ ایسے تم انہیں شرمندہ کر دو گی۔ تم خود کو بھی تکلیف دینا چاہتی تھی اور تم نے یہ کیا بھی۔ یہ پاکٹ وغیرہ مارنا تمہیں کوئی خوشی نہیں دیتا۔ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شرمندہ ہو یا فخر کرے۔ تعلق زبان سے ٹوٹ جایا کرتے تو پھر ہر انسان اکیلا اور اجنبی ہوتا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ٹہر ٹہر کر کہا، تم دوبارہ یہ سب مجھ سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں آج ہوئی ہیں، دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر تم پینی سے ارسلہ بن جاؤ۔ تم نے محبت میں شرطیں رکھنا شروع کر دی ہیں۔
محبت میں اطمینان، سکون اور احترام رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں خود شرمندگی نہیں ہوتی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں ایک عجیب و غریب لڑکی ہوں، تم سوچ لو کہ تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا نہیں۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ تو یہ عجیب و غریب لڑکی مجھے عزیز ہے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا کہ وہ کہیں نہ جا سکے۔ لیکن ارسلہ، کون انسان یہ برداشت کرے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ لوگوں کی پاکٹ مارتی پھرے؟ میرا دل مار لیا نا تم نے، باقی یہ عظیم کام چھوڑ دو پلیز۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے ساتھ خون معاف کر سکتی تھی، یہ تو پھر ایک بری عادت تھی۔ میں کوشش کروں گی۔ اس نے سیدھی طرح سے سیدھا ہونے کی کوشش نہیں کی۔ لڑکیوں میں ایک خاص ہڈی ہوتی ہے جسے ڈھیٹ ہڈی کہتے ہیں۔ اچھے کاموں کے لیے فوراً کوشش کر لینی چاہیے۔ جو جان سے زیادہ عزیز ہوں ان کے لیے جان کے علاوہ ہر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ کان کی طرف جھک کر کہا، اور یہ اس کی محبت اور قربت کا اثر تھا کہ اس نے جان لیا کہ وہ اس کے لیے اپنی جان تک چھوڑ سکتی ہے۔ جہاں محبت میں جان عالم کی بھی کیا حیثیت ہوگی بھلا، ایسے محبوب کی موجودگی پر انکار کا حوصلہ کس نے ہوگا بھلا۔ امریکہ واپس آتے ہوئے اس کے دل کا مکین اسے جان سے زیادہ عزیز ہو چکا تھا، جس کے لیے وہ مس پینی سے مس ارسلہ بن چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کیا کرتی رہی ہے، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ محبت پورا دل بدل دیتی ہے اور آدھا انسان۔ آہستہ آہستہ سے وہ بھی بدل گئی۔ ایک پاکٹ بھی کوئی جاب یا فیلڈ تھی بھلا، جس میں کامیابی کے امکانات کچھ ایسے روشن تھے کہ روشنی کے روشن دان جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑتے تھے۔ اس نے کہا چھوڑ دو اور اس نے چھوڑ دیا۔ ماں کی نفرت میں اپنائی تھی، اس کی محبت میں چھوڑ دی۔ جب دنیا کی سب سے ضروری چیز مل گئی تو باقی کی چیزوں کو جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ اسے مائی لو کہتا تو اس کا دل کتنی بیٹ مس کر دیتا تھا۔ وہ کیسے اس کے ایک اظہار پر پورے دل سے فدا تھی کہ نہ اسے سنتے ہوئے تھکتی تھی نہ دیکھتے ہوئے۔ وہ ہر دن اس سے ملنا چاہتی تھی اور ہر رات سوچنا، ہم شادی کے بعد UK میں نہیں رہیں گے۔ اس کی محبت فرمائشوں سے پاک نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ UK سے امریکہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے پسند نہیں، وہاں میری ماں ہوتی ہے۔ ملک، وہاں کے لوگ، وہ جھلا کر بولی۔ شہزادہ چارلس یا پرنس ہیری؟ اف نہیں، بس عام لوگ، چلتے پھرتے عام لوگ۔ اف تم کتنی بحث کرتے ہو، اف تم کیسی عجیب باتیں کرتی ہو۔ سیدھی طرح سے بات کرو کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس نے منہ بنا لیا لیکن پیزا کھانا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اس کا حصہ بھی صاف کرنے لگی تھی۔ آنکھیں پھیر لیں اور ہونٹوں کو ناراضی میں ٹیڑھا میڑھا کرنے لگی۔ ظاہر ایسے کری تھی کہ اب پیزا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کوئی ناراضی ہو بھی جائے تو بھی وہ پیزے کا صفایا کر کے ہی اٹھے۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو تمہارا چہرہ جانا پہچانا لگا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویوں پر وہ ہنس رہا تھا۔ چور ڈاکوؤں کی کسی فلم میں دیکھا ہوگا۔ وہ لڑکیوں کی سائنس پر پوری اترتی تھی۔ پیزا کھا کر اب اس کے بچے ہوئے ذرات انگلیوں سے چگ رہی تھی۔ وہ ظاہر کر رہی تھی کہ چونکہ وہ اپسیٹ ہے تو ایسی بھوکوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ نہیں، وہ مجھے بعد میں یاد آیا کہ وہ ایک دم رکی کہ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، کہ تمہیں کہاں دیکھا ہے، لیکن میں یہ بات گول کر رہا ہوں۔ اور یہ بات تم کیسے جانتے تھے؟ وہ غور نہیں کر سکی کہ وہ بات کو گھما چکا ہے، بس معلوم ہو جاتا ہے۔ محبت انسان کو سہما دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے۔ میں تمہیں اپنی فیملی سے ملوانا چاہتا ہوں اور تم سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو کیا ہم رجسٹرڈ میرج کریں گے؟ چچا نہیں مانیں گے، فیملی کو لانا ہی پڑے گا۔ فیملی؟ لیکن پہلے تم مل لو پھر چچا کو منا لینا۔ چچا کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے قمر سے بھی بس ایک ہی بات کہی تھی کہ لوگ شریف ہوں، تو تم لوگ شریف ہو نا؟ نہیں، ہمارے گھر میں 2 قاتل، 1 ڈاکو اور 1 فراڈیا رہتا ہے، اتنی شریف فیملی چلے گی؟ کیا مطلب؟ تمہارے گھر میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے؟ کہہ کر اس نے کہا لگایا۔ لٹیرا ہے نا، لوٹ لیا تمہارا دل۔ چورنی کو لٹیرا ہی ملنا تھا۔ وہ ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خوش رہتی ہو ارسلہ۔ اس کے گال کو انگلیوں کی پشت سے چھو کر اس نے محبت سے کہا، اور ہمیشہ خوش رہوں گی۔ میرا سیمسٹر ختم ہو رہا ہے، فیملی کو بلا لینا، پھر نہ کہنا کہ میری کہیں اور بات پکی ہوگی۔ چچا پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں۔